ہدایت کے لیے دنیا میں کامیابی کا ذریعہ اگر حاصل کرنا ہے تو قرآن سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ملے گا تو قرآن سے ملے گا. جو کچھ ہے سب کچھ قرآن ہے. اس لیے کہ اولین والآخرین کے سارے علوم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو سرچشمہ حیات بنا کر کے ہمیں دے دیا ہے. اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشیل کو سبسکرائب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومؤيدنا محمدا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، عزیزان گرامی، میں نے
سورہ نور کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے نور کا مثال دے کے سمجھایا۔ نور یعنی کہ روشنی۔ مثال کے طور پر اس وقت ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، یہاں ایک روشنی ہو رہی ہے، عقل و دانش سمجھدار انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ نور، یہ روشنی اس بلب کا، اس ٹیوب لائٹ کا، اس LED لائٹ کا اپنا ذاتی نور نہیں، بلکہ یہ ایک کرنٹ سپلائی ہوا ہے اور وہاں سے یہاں آ کر کے یہ جل رہا ہے۔ اگر یہ سمجھایا جائے کہ نہیں بھائی، یہ نور، یہ روشنی اس کا اپنا ذاتی نہیں، تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے، اور جو ناسمجھ ہیں وہ یہ کہیں گے بھائی ہم نے بلب کو جلانا تھا تو ہم نے سوئچ کو آن کیا اور بلب جل گیا۔ تو بات سمجھنے والا یہ سمجھے گا کہ ہم نے سوئچ کو آن کیا اور لائٹ جل گیا تو یہ یہی کا نور ہے۔ اب اگر سمجھانے والا اسے سمجھائے کہ نہیں بھائی، اس کے لیے ہر شہر کا علاقے میں ایک بڑا سا ڈیپو ہوتا ہے، وہاں کرنٹ اسٹور ہوتا ہے، پھر اس سے آگے چل کر کے بڑے بڑے پلروں کے ذریعے سے اس کا کنیکشن پاور ہاؤس تک ہوتا ہے، پھر پاور ہاؤس میں کرنٹ بنتا ہے، اور پھر پاور ہاؤس میں بڑی بڑی مشینریاں لگائے گئے ہیں، وہاں کرنٹ تیار ہوتا ہے۔ اس کرنٹ کے لیے پھر پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو سمجھدار انسان تو سمجھ جاتا ہے، نہ سمجھ کہتا ہے یار یہ بیوقوف والی بات مت کرو، میں یہاں بلب جلاتا ہوں، یہاں کرنٹ آن کرتا ہوں، سوئچ آن کرتا ہوں، یہاں جلتا ہے، بس مجھے اتنا ہی چاہیے، مجھے آگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا و ما فیہا کو جب بنایا، بنانے کے بعد انسانوں کی ضرورت کے لیے اس دنیا کو روشن کرنے کے لیے مختلف سیٹلائٹ اللہ نے فٹ کیے، اس میں سے بعض کو انسان جانتا ہے اور بعض کو آج تک جان بھی نہیں سکا۔ اس ترقی یافتہ دور میں آج کے دور جدید کے سائنسداں کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہم نے دنیا کا بہت کم حصہ دریافت کیا ہے، دنیا کا زیادہ تر حصہ ابھی تک ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں سے دیکھیں تو ہمیں چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے، بعض لوگ اس کے قمر کہتے ہیں، بعض لوگ اسے بدر کہتے ہیں، بعض لوگ اسے چندرما کہتے ہیں۔ ایک توحید کا ماننے والا چاند کو دیکھ کر کے کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ چاند کی روشنی اپنی روشنی ہے، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس میرے رب نے، اس اللہ نے اس چاند کو انسانوں کی ضرورت کے لیے بنایا ہے۔ مثال کے طور پر
اس وقت 12:45 بج رہا ہے اور سورج اپنی پوری شباب کے ساتھ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اپنی گرمی سے دنیا کو حرارت بخش رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اسے شمس کہتے ہیں، بہت سارے لوگ اسے سوریہ کہتے ہیں، نام تو الگ الگ ہے مگر ہے وہ ایک ہی چیز۔ اس کی روشنی کو ایک ایمان والا اس نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے اندر میرے رب کی ربوبیت کا نور ہے۔ باقی دوسرا انسان دیکھتا ہے، وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کا پوجا پرستش کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہی میرا بھگوان ہے، اسی کی الگ سے روشنی ہے، اس کا کوئی خالق نہیں، یہ میرا معبود ہے۔ اس کو سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زندگی میں آپ سورۃ الانعام کی تلاوت کریں، وہاں پر آپ کو تفصیل سے ملے گا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک بت گر یعنی بتوں کو بنا بنا کر کے بیچنے والا بت شاس کے گھر میں پیدا ہوئے، اور پھر ایمان کی دولت ملی تو انہوں نے کبھی ستاروں کو دیکھا، کبھی چاند کو دیکھا، کبھی سورج کو دیکھا، مگر دیکھا کہ یہ سب فنا ہونے والے ہیں۔ چاند رات کو نکلتا ہے، دن کو نہیں نکلتا، سورج دن کا محتاج ہے، رات میں نہیں چمکتا۔ انہوں نے کہا جو چیزیں ختم ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ نور ہدایت، یہ ایمان والا نور آتا کہاں سے ہے؟ اصل پوائنٹ کی بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، اور اس کا پاور ہاؤس دنیا میں کہاں ہے؟ اور یہ نور ہدایت ملے گا کس کو اور کیسے ملے گا؟ جو ہم سب کی ضرورت ہے۔ آج اللہ نے ہمیں ایمان کی ہدایت کا نور عطا فرمایا تو ہم نے ہزاروں جھمیلوں کو چھوڑ کر کے ہم مسجد میں آ گئے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں 5 وقت اس رب کو یاد کرنا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا، یہ زمین و آسمان کا خالق بھی ہے، رزاق بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد۔ اللہ تبارک و تعالی مثال دے کے فرماتے ہیں کہ ایمان کا نور، یہ ہدایت کا نور ایسا ہے جیسا کہ آپ نے ایک چراغ جلایا ہو اور اس چراغ کے اندر بھی آپ نے زیتون کا تیل ڈالا، بدبو والا تیل نہیں بلکہ خوشبو والا تیل، اور اس کے بعد اس روشن دان کو اس انداز سے سجایا کہ آپ نے اس کو بلور کے گلاس سے، چمکدار گلاس کے اندر میں آپ نے اس سراج کو، مصباح کو، چراغ کو آپ نے پیک کیا۔ اب اس شیشے سے چھن چھن کے جو روشنی باہر آتی ہے وہ ایمان والے کے دل میں وہ نور اترتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ
یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر میرا نور جو سب سے زیادہ اترتا ہے وہ مکہ المکرمہ میں، اس کے بعد مدینہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں، یعنی اللہ کا جو نور ہے، اللہ کی جو نور ہدایت ہے، اس کا پاور ہاؤس، سب سے بڑا پاور ہاؤس کہاں ہے؟ مکہ المکرمہ میں۔ دوسرا پاور ہاؤس کہاں ہے؟ دوسرا پاور ہاؤس مدینہ منورہ میں۔ پھر فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی حسبہ، کہا کہ میرے لیے تم خوبصورت گھر بناؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے خوبصورت گھر بناؤ، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ایسا بناؤ کہ وہ تمام گھروں میں سب سے بلند و بالا۔ بعض مرتبہ آپ نے دیکھا کہ میناریں بہت اونچی اونچی بنائی جائیں، کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو میرا گھر بنے وہ سب سے بلند و بالا ہو۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب پورا گھر کو اونچا نہیں کیا جا سکتا تھا، پورے گھر کو اونچا کرنا ہے تو پھر جیب میں بھی گرمی چاہیے، تو اسی لیے اس کے ایک حصے کو یعنی مینار کو بلند کیا گیا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اس کو بلند کرو، اس کو بڑھاؤ چڑھاؤ، خوبصورت بناؤ، اور بنانے کے بعد باہر سے لاک مت کرو۔ کیا کریں گے؟ آج کل ہماری مسجدیں کیسی ہو گئی؟ سرکاری ہاسپٹل کی طرح ہو گئی، ٹائم پہ کھلتی ہے، ٹائم پہ بند ہو جاتی ہے۔ کوئی آدمی اگر 10 منٹ لیٹ سے نماز پڑھنا چاہے، کچھ ذکر کرنا چاہے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہے، تو مسجد کے ذمہ دار احباب کہتے ہیں بھائی باہر کے حال میں بیٹھیے، ہم مسجد بند کر رہے ہیں۔ یہ ماحول ہو گیا ہمارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دوسروں کی چیزیں نقل کرتے 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 یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے جو جو طریقہ کیا تھا اپنی عبادت خانوں میں، وہ سارے طریقے ہم نے اپنے مسجدوں میں اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے چیئر لگائے، ہم نے چیئر کرسی لگا دیا۔ انہوں نے جو کیا، انہوں نے ٹائم پہ کھولا، ٹائم پہ بند کیا، ہم نے بھی وہ سارے کام کرنے شروع کر دیے۔ بلکہ ہماری مسجدیں کیا ہونی چاہیے؟ ہماری مسجد تو مسجد نبوی کی طرح، مسجد نبوی کی طرح ہونی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد نبوی کو آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا 24 آورز کوئی اوپن ہے۔ حبشہ سے وفد آ رہا ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا، مسجد میں آ کے سو رہا ہے، مسجد میں آ کے قیام کیا ہوا ہے۔ بڑا جرنیل پکڑا گیا، مقابلہ ہوا، جرنیل پکڑا گیا، گرفتار ہوا، باندھ کے لائے گئے، مسجد کے ستون سے رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ آقا نماز پڑھا رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ آج تو مسلمان کی مسجد میں نہیں جاتا، پہلے دروازے پہ دیکھتا ہے بھائی یہ کون سے مسلک کی مسجد ہے، اس کا امام کون سا ہے، بھائی یہ لوگ ٹوپی لگا کے نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے۔ یہ سارے مسائل ہمارے آ گئے، ہم نے غیروں کا کھلونا ہم بن گئے، نتیجہ یہ ہوا ہم جماعت نہیں رہے، ہم امت نہیں رہے، ہم طبقوں میں بٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایک ہی جملہ دیا تھا، کیا کہا تھا؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ
یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. میری رحمتوں کو سب سے زیادہ متوجہ کرنا چاہتے ہو، میرے نور ہدایت کو اپنے محلے میں اتارنا چاہتے ہو، میرے قریب آنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمہاری مسجدوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ صبح اور شام میرا نام کا ذکر کرتا رہے، میرا تسبیح اور تحلیل بیان کرتا رہے. آج کل ہوتی ہے مسجدوں میں ذکر؟ نہیں ہوتی، بلکہ مسلمان ذکر جانتا بھی نہیں ہے کہ ذکر کسے کہتے ہیں. اور ذکر قرآن سے ثابت ہے. اللہ نے کیا کہا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم گنہگار کے بیچ میں یاد کرو میں فرشتوں کے بیچ میں یاد کروں گا. تم زمین پہ یاد کرو میں آسمان پہ یاد کروں گا. تم جھوٹ بول کے یاد کرو میں سچائی کے ساتھ تمہارا تذکرہ فرشتوں کے درمیان کروں گا. یہ ہے ذکر کی محفل، یہ ہے ذکر کا مزہ. اور اللہ کے نور و ہدایت کو قریب کرنے کا سب سے آسان راستہ ہے قرآن کا نسخہ دے رہا ہوں میں آپ کو. میں ایران توران کی بات نہیں سنا تھا آپ کو. میں قصہ اور کہانی راجہ اور مہاراجہ کا تذکرہ کر کے آپ کا ٹائم پاس نہیں کرتا. میں جو بھی کہتا ہوں قرآن سے کہہ رہا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ فیہا غدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ بھائی اگر تم کو نور چاہیے تو جیسے بنگلور کو اگر کرنٹ چاہیے تو پاور ہاؤس سے کنیکشن لینا پڑے گا، اور بنگلور کے باہر کہیں پر آپ کو ڈی پی بنانا پڑے گا اور اس کا کنیکشن برابر اس کے ساتھ رکھنا پڑے گا. اللہ نے کہا مسجدیں بناؤ، عالی شان بناؤ، اس کے اونچے اونچے مینارے بناؤ، اور بنانے کے بعد صبح اور شام اس مسجدوں میں پاور ہاؤس کی طرح چھوٹے چھوٹے مشینیں لگاؤ. جب تک مشینیں نہیں لگے گی تب تک نور نہیں آئے گا. نور کو لانا ہے، مسجد میں کرنٹ چاہیے تو آپ کو اپنے ٹرانسفارمر سے جوڑنا پڑے گا. ٹرانسفارمر کا تعلق وہاں سے ہوگا اور پھر اس کا تعلق ڈی پی سے ہوگا، اور ڈی پی کا تعلق پھر جو ہے پاور ہاؤس کے اور بڑے بڑے کھمبوں سے ہوگا، اور بڑے بڑے کھمبوں کا تعلق پاور ہاؤس سے ہوگا. تب جا کے یہ کرنٹ آئے گا. تو اگر ایمان کی دولت چاہیے تو ایمان کی دولت ملے گی تب جب مسجدوں کو ہم آباد کریں گے. مسجدوں میں آنا جانا ہمارا لگا رہے گا. صبح اور شام بیٹھ کر کے تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لیا کریں گے. اب وہ ذکر کرنے کے بے شمار فائدے. اللہ کے 99 نام ہیں، 99. اسی نام میں سے کسی ایک نام کا ذکر کرنا شروع کر دو. پورے ناموں کو ذکر کرو. میرے بھائیوں، تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ نور ہدایت کا اصل مرکز جو ہے وہ ہے مکۃ المکرمہ، اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ، اور اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ پھر چھوٹے چھوٹے پاور ہاؤس دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں پہ بھی آپ مسجد بناؤ گے، مسجد بنانے کے بعد اس کو آباد کرو گے، وہاں پر ذکر کے مشین لگاؤ گے تو نور ہدایت ہوگی. صرف آپ نے گھر بنا دیا، آپ نے سنگ مرمر لگا دیا، آپ نے جو ہے گرینیٹ لگا دیا، مسجد میں اے سی لگا دی، مگر کوئی نظام ذکر کا نہیں ہے، کوئی نظام تعلیم کا نہیں ہے، کوئی نظام تعلم کا نہیں ہے، کوئی نظام درس و تدریس کا نہیں ہے، کوئی نظام قرآن پڑھنے اور سوچنے اور سمجھانے کا نہیں ہے، تو پھر سمجھو وہ پاور ہاؤس کا مشین وہاں لگا نہیں ہے، وہاں سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. وہاں سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ وہیں سے ہوگا جہاں پر ذکر کی محفلیں لگیں گی، جہاں پر اللہ کے ضربے لگیں گی، جہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر
پھر اللہ نے خود ہی کہا. اب دیکھیے اللہ نے پوری سورت میں، سورت النور نامی نور ہے، اللہ نور السماوات، بڑی آیت ہے اس لیے میں پوری نہیں سنا رہا آپ کو. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. اس کے بعد دوسری آیت ہے اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ایسی خوبصورت عمارتیں ہو جو اس کے اندر میں صبح اور شام ذکر کے حلقے لگے، محفلیں لگے، اور وہاں پر صبح اور شام اللہ کا نام لیا جائے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی میں کپڑے کا بزنس کرنے والا، میں جوتے کا دکان لگانے والا، میں ہوٹل چلانے والا، میں فلانے بزنس میں فلانے کاروبار، تو یہ ذکر کی محفل میں وقت کون دے گا؟ کون بیٹھے گا؟ بھائی ہماری تجارتیں ختم ہو جائے گی. میں آئی ٹی آئی میں کام کرتا ہوں، میں بی پی او میں ہوں، میں جو ہے کال سینٹر میں جانا ہے، مجھے اور کمپنیاں سنبھالنی ہے. جب یہ سارے کام میں ہم الجھ گئے تو پھر یہ ذکر کے محفل میں کون بیٹھے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا خوبصورت جواب دیا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس کے لیے کرائے کی مشین لانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سے ادھار لانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہی بندے، وہی مرد، وہی انسان جو کبھی تجارت کیا کرتے ہیں، خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہیں، کام کاج میں لگے ہیں، بزنسوں میں لگے ہیں، مگر ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اس قدر آ گیا ہے کہ ان کا دل ایسا خوف سے خوف زدہ ہے. کب؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ایک دن آنے والا ہے جو آنکھیں بے نور ہو جائے گی، جو دل پتھرا جائے گا، یعنی وہ قیامت کا فیصلے کا دن ہے. اس دن کا خوف اس قدر اس کے اوپر غالب ہوگا کہ پھر وہ اذان سننے کے بعد دکان میں بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا خوف ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، مجھے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، میرا حساب و کتاب ہونا ہے. اس لیے وہ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا سنے گا، مؤذن کہہ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، ہم کہہ رہے ہیں دکان میری بڑی ہے. مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، ہم کہتے ہیں نہیں ابھی دکان بند کیا ہو، جاؤں گا گھر کی طرف. مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، پریشان کیوں ہو، کامیابی کی طرف آ جاؤ، اللہ نے کہا ہے کہ کامیابی یہاں ملے گی. ہم کہتے ہیں نہیں کامیابی تو میری فیکٹری میں رکھی ہوئی ہے، کامیابی تو میرا جاب میں رکھا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے انسان اس دور سے زیادہ پریشان کبھی نہیں، اور انسان کے پاس آج سے زیادہ پیسہ بھی کبھی نہیں آیا. اب غور کریں اپنے گھروں میں، ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہمارا باپ اکیلا کماتے تھے، پورا خاندان مزے سے کھاتے تھے. آج ہر آدمی کما رہا ہے مگر پھر بھی ہائے 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 کر رہے ہیں، ادھر سے قرضہ آ گیا، ادھر سے اس کو دینا، ادھر سے اس کو دینا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو راستے ہمیں بتائے تھے ان سب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ایسے انسانوں کو خرید و فروخت عبادت سے مانے نہیں، عبادت نہیں روک سکتی. عبادت سے یعنی خرید و فروخت یعنی اس کی بزنس، اس میں رکاوٹ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف آ گیا. بات خوف کی آئی تو بتاتا چلا. عام طور پہ مسلمان لوگ اس مہینے کو اولیاء کرام کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے کچھ جو ہے مجلسیں بھی لگاتے ہیں. ان اولیاء کرام کی تاریخ پڑھو اٹھا کر، ان کی کتابیں ہیں، کہانیاں مت پڑھو، الٹی سیدھی کہانیاں مت پڑھو، ان کی صحیح سوانح حیات پڑھو.
جاؤ غنیت الطالبین اٹھا کے پڑھو. حضرت شیخ کے بھی بزنس تھے، بہت بڑے بزنس مین. شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس وقت کے کروڑ پتی بزنس مین. لکھا ہے ان کے سوانے میں کہ کاروباری جہاز سامان لے کے جا رہا تھا، غرق ہو گیا. کسی نے آ کے خبر دی کہ حضرت آپ کا جو وہ تجارتی قافلہ جا رہا تھا ما ساز و سامان کے پورا غرق ہو گیا، ڈوب گیا. حضرت نے اپنی نظر جھکائی اور ایک سیکنڈ کے بعد کہا الحمدللہ. پھر کچھ دنوں کے بعد وہی انسان آیا کہ حضرت وہ خبر غلط تھی، کسی اور کا ڈوبا، آپ کا نہیں ڈوبا، آپ کے جہاز تو ما ساز و سامان کے صحیح سلامت ساحل پہ لگ چکا ہے، سامان میں اتر رہا ہے. پھر حضرت نے نظر جھکائی اور پھر کہا الحمدللہ. کہنے والا ایک ہی تھا، اس نے کہا حضرت سمجھ میں نہیں آیا، لاکھوں کا نقصان ہوا، درہم و دنانیر چلے گئے. آپ نے تب بھی کہا الحمدللہ. اب خوشی کی خبر آئی، ناچنا چاہیے تھا مگر کہا الحمدللہ. کہا کہ میرے بھائی اصل بات یہ ہے کہ میں نے جب تو نے رنج اور غم کی خبر سنائی تو میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا جھانک کر کے، کہیں میرا دل تڑپ تو نہیں رہا ہے، میرے دل کے اندر کہیں ایسا خیال تو نہیں آ گیا کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، میں نے کون سی ایسی غلطی کی تھی. آج عام طور پہ مسلمان یہ کفریہ جملہ بول جاتا ہے، کیا اللہ کو میچ ملا تھا، کیا میرا ہی گھر ملا تھا. یہ جملے ایمان سے جانے کا جملہ ہے. اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں، کیا اللہ کو معلوم نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی جو بھی کرتے ہیں، جب بھی کرتے ہیں، عین عدل کے ساتھ کرتے، کسی پر کبھی کوئی ظلم نہیں ہوتا. تو شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے دل کو دیکھا تو میرا دل برابر اللہ کی یاد میں مشغول تھا، اس رنج و غم کا میرے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑا، اس لیے میں نے کہا الحمدللہ جانے دو کوئی بات. پھر جب تو نے خبر خوشی کی سنائی تو میں سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے دل کے اندر کچھ غرور آ گیا ہو کہ دیکھا میرا مال ہے کیسا ڈوب سکتا ہے. وہاں تو ایران توران کی کہانیاں سنائی جاتی ہے کہ بھائی پتہ نہیں کوئی سنا رہے تھے کہ کوئی عالم تقریر کر کے بتاتا ہے کہ جو اسرائیل موت کا فرشتہ ہے وہ کھینچ کے لے جاتا ہے اور اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں تم کو پتہ نہیں ہے. اور پھر ایک جھوٹی خبر سناتے ہیں کہ قبر میں ان کے دھوبی کا جو ہے واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی کیا تم مجھ سے سوال کرتے ہو، میں تو عبد القادر کا دھوبی. یہ غلط روایتیں مت سنا کریے، بلکہ ہاں سچی کہانیاں جو سچی کتابوں میں ان کے سوانح عمری ان کے خاص لوگوں نے لکھا ہے ان کو پڑھیں، اس سے آپ کو نور ملے گا. اللہ والوں کے صحبت میں بیٹھا کریں، اللہ والوں کو دیکھنے سے بھی ایمانی نور ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جو کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ایسے مردوں کو، ایسے انسانوں کو ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے مانے نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا جو ہے محبت کا نور اتار دیتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہا کہ ایسا بندہ جب اللہ کے دربار میں حاضری ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں وہ آپ ذرا پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اسی سورہ نور کے اور آخری آیتوں کو پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا. مگر یاد رکھیے ہدایت کے لیے دنیا میں کامیابی کا ذریعہ اگر حاصل کرنا ہے تو قرآن سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ملے گا تو قرآن سے ملے گا.
جو کچھ ہے سب کچھ قرآن ہے، اس لیے کہ اولین والآخرین کے سارے علوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو سرچشمہ حیات بنا کر کے ہمیں دے دیا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، ہم گاتے ہیں قرآن۔ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اختلاف کریں، کوئی قانون کی کتاب ہو، مثال کے طور پہ مجھے کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو، جیسے عام طور پہ ہماری مسجدوں میں دعائیں ہوتی ہیں، اولاً تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ تضرعا و خفیہ، کبھی گڑ گڑا کے مانگو، گڑ گڑاؤ، رو، جیسے بچہ ماں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، نہیں مجھے چاکلیٹ ہونا تو ہونا، ماں کے پاس پیسے نہیں، ماں بیچاری منع کرتی ہے، مگر بچہ لپٹنا شروع کرتا ہے، تو پھر ماں اندر والی تحویل سے کہیں سے نہ کہیں سے جگاڑ کر کے چاکلیٹ منگا کے دیتی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ تضرع، اس طرح تمہارے اندر عاجزی انکساری ہو۔ اور کبھی کبھی ایسا ہو کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے اور دل ہی دل میں آپ رو رہے ہو، غمگین ہو، آپ کی آنکھوں سے بس گرم گرم آنسو نکل رہا ہے اور آپ کا دل کا کنیکشن اللہ سے برابر جڑا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں مانگنا۔ یہ ہے اصل طریقہ۔ اب ہمارے یہاں ایک رسم ہو گیا، رسم کیا ہوا ہے کہ بھائی جیسی نماز ختم ہوئی اب امام صاحب ایک دم بہترین انداز میں دعا مانگ رہے ہیں، ہم آمین کہہ رہے ہیں، پیچھے خدا نہ خواستہ کسی بیچارے کی نماز چھوٹ گئی ہے، 1 رکعت یا 2 رکعت، اور وہ بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے، اس قضا کو یعنی وہ جو مسبوق نمازیں ہیں، رکعتیں ہیں، وہ چھوٹی ہوئی ہے، وہ پڑھ رہا ہے، امام صاحب کی دعاؤں میں اتنا وہ متاثر ہوتا ہے کہ وہ صحیح سے نماز نہیں پڑھ پاتا، نہیں پڑھ پاتا ہو۔ مگر نہ ہمیں ہاں مانگنی ہے تو مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے الفاظ کے اندر عاجزی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود دعا سکھائی، کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جب ہم مانگیں تو ہمارا دل اور دماغ میں اللہ کی ذات ایسا چھایا ہوا ہو، ہم یہ سمجھے کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں اور میرا رب میرے سامنے مجھے نظر آ رہا ہے۔ جب آپ کے دل و دماغ میں یہ رہے گا کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں اور میرا رب ڈائریکٹ میری بات سن رہا ہے، میں قسم کھا کے کہوں گا کہ آپ کے حلق سے سریلی آواز نہیں آئے گی، آپ کے اندر ایک کپ کپاہٹ ہوگا، آپ کے اندر ایک گھبراہٹ ہوگا۔ مثال کے طور پہ ابھی مجھے وارنٹ آ جائے، بھائی آپ نے کیا تقریر کیا، چلو ڈی ایم صاحب بلا رہے ہیں، اب ڈی ایم کے سامنے میں جاؤں اور جانے کے بعد وہ سامنے بیٹھا ہو اور مجھے بیٹھنے تو کہے گا نہیں، کہے گا بتائیے کیا آپ نے کہا ہے، تب میں کہوں میں نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ بھائی میں آج جو ہے ہندوستان کے بارے میں تعریف کر رہا، ایسا کوئی بات کرے گا؟ میں سمجھا رہا ہوں، کیا کہے گا؟ نہیں سر میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں تو ہندوستان کو چھوڑنے کی بات کی۔ وہاں کوئی سریلی آواز نہیں نکالے گا، کیوں؟ بڑا سامنے ہے۔ تو ہم جب اپنے رب سے مانگ رہے ہوں تو پھر ہمارا طریقہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ نپے تلے الفاظ میں اللہ سے اپنا کنیکشن ایسا جوڑیں کہ ہمارا دل کا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ بہرحال میں ایمان کے بارے میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ ایمان کی ہدایت رجال لا تلہیہم تجارت ولا بین عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ ویخافون یوما۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ کہا کہ وہ انسان ہر حال میں اپنے رب کے ساتھ اس کا کنیکشن جڑے گا، اور وہ انسان کوئی دارالعلوم سے پڑھ کے نہیں آئے گا، بلکہ وہ ہم میں سے تجارت کرنے والا ہوگا، وہ ریڈی لگانے والا ہوگا، وہ جھاڑو لگانے والا ہوگا، مگر ٹائم ٹو ٹائم مسجد سے اس کا کنیکشن جڑا ہوگا، اور صبح کو بھی بیٹھے گا، شام میں بیٹھے گا۔ ہم یہ سمجھے کہ نہیں بہت بڑے مدرسے کا محتمم ہوگا تو اللہ والا ہوگا، ایسا کوئی بات نہیں۔ ہمارے مسجد کا امام صاحب ہمارے لیے بہت بڑے اللہ والے، ہمارے مسجد کے مؤذن صاحب
ہمارے بہت بڑے اللہ والے، ہم ان کی قدر کرنا سیکھ جائیں، ہم کو دنیا کے پیروں سے کچھ نہیں ملنے والا، ہم کو اپنے امام سے ملنے والا ہے۔ ہر انسان یہ سوچے، ہم تو یہ سوچتے کہ نہیں بھائی ہم تو بہت بڑے پیر سے بیعت ہو کر کے ہی ہمارے کو، نہیں بھائی یہ غلط ہے۔ ڈاکٹر بھی ہم وہی تلاش کرتے ہیں نا جو آسانی سے مل جائے، ڈاکٹر بھی وہی تلاش کرتے ہیں جو آسانی سے مل جائے۔ جو ڈاکٹر کہے کہ نہیں میں سال میں ایک ہی بار ملوں گا آپ سے، کوئی جائے گا اس ڈاکٹر کے پاس تو 11 مہینے کیا کرے گا، مر جائے گا۔ تو جس طریقے سے ڈاکٹر جسمانی علاج کرتا ہے، علماء روحانی علاج کرتے ہیں۔ ہمارے اندر کبر کتنا آیا، غرور کتنا آیا، ہم کس طریقے سے اپنی تجارت کر رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کا صحیح علاج کرنے والے علماء کرام ہیں، اور ان میں سے جو آپ کے محلے کا علماء ہے وہ سب سے بڑے طبیب ہیں، ان کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ یقین اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کا نور عطا فرمائے گا۔ انہی آیتوں کے اندر آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی تجارت چھوڑ کر کے، اپنے کاروبار چھوڑ کر کے مسجدوں میں بیٹھا ہے، ذکر کے حلقے میں بیٹھا ہے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالی کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے روزی روٹی میں فرق پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ نہیں، یرزق من یشاء بغیر حساب، میں اسے بلا حساب و کتاب روزی عطا فرماؤں گا، اور اتنا دوں گا کہ اس وقت جو دکان کھول کے بیٹھا تھا اس سے بھی زیادہ اسے ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، اللہ جب چاہے جسے چاہے جتنا چاہے دے سکتا ہے، اور اللہ کے یہاں کسی کے لیے کوئی استحقاق کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کس انداز سے کام کر رہا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے نور سے مالا مال فرمائے، ہدایت کے نور ہمیں عطا فرمائے، اور گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔